کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ درگاہ کو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم بولے تھے درگاہ کو نہیں جانا، یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے. مگر وہ سوال ایسا بولتے ہیں کہ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی ہوئی تھی. تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر ہی تھے، تو وہاں پر نماز سبھی پڑھتے تھے، تو ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ ایسا سوال کرتے ہیں. اس کا ہم کیا جواب دیں؟ دیکھیے بہن، اس میں کئی ایک مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ درگاہ کا ہے. جب ہمارے یہاں درگاہ بولا جاتا ہے تو اس سے قبر کی زیارت صرف مراد نہیں ہوتی ہے. درگاہ کا مطلب اس درگاہ پر جا کر کے باقاعدہ وہ مزار کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر کے لوگ بہت سارے شرکیہ اعمال کرتے ہیں، بہت سارے خرافات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو سجدے بھی کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے مردوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. تو ہمارے یہاں جب درگاہ بولا جاتا ہے تو درگاہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ تو مردوں کے لیے جائز ہے اور عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ یہ قبیح ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. تو درگاہ کی زیارت تو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، نہ تو مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر شرکیہ اور کفریہ اور جو ہے بدعت والے اعمال ہوتے ہیں. اب رہا مسئلہ قبروں کی زیارت کا. عام قبریں، مسلمانوں کے قبرستان ہوں، چاہے اجتماعی شکل میں قبریں ہوں، یہاں کہیں پر کوئی علیحدہ قبر ہو، اس کی زیارت کا جو مسئلہ ہے، تو مردوں کے لیے اس کی زیارت کرنا یہ جائز ہے، مشروع ہے، بلکہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے. لیکن یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ زیارت سے مراد آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں وہ قبر ہے تو آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے لیے سفر کر کے کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں جانا ہے. اگر سفر کر کے جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، یعنی ہماری شریعت میں سفر کر کے کہیں جانا یہ صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کعبہ یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی، اس کے علاوہ اور کہیں کے لیے شد رحال یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی مرد کہیں دور سفر کر کے کسی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. جو زیارت جائز ہے وہ آپ کے گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، قریب میں آپ کے جو قبر ہے جس کے لیے آپ کو سفر نہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی زیارت کرنا مردوں کے لیے مشروع ہے. وہاں جا کر کے سلام کرنا ہے اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا نہیں کرنا ہے، قبر والوں کے لیے وہاں پر جا کر کے دعا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ تو مردوں کا مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ ہے عورتوں کا. عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا، یعنی وہ زیارت جو مردوں کے لیے جائز ہے وہ زیارت بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو قبروں کی زیارت یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا تو جائز نہیں ہے، یعنی ارادہ کر کے گھر سے نکل کر کے قبرستان جانا کہ جا کر کے سلام کرنا ہے یا ان کے لیے دعا کرنا ہے. لیکن اگر عورت قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہے، کسی کام کے لیے جا رہی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی قبرستان ہے تو وہاں پر عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سلام کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے. اس کو زیارت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اس قصد سے نہیں گئی ہے، وہ کسی اور کام سے جا رہی ہے، راستے میں اتفاقیہ قبر جو ہے پڑی تو وہاں پر اس نے سلام کیا اور دعا کیا، یہ زیارت نہیں ہے. اور یہ جو چوتھا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں، بعض لوگ کچھ ایسی حدیثیں لاتے ہیں جہاں پر کسی عورت کا زیارت کرنا یا قبر پر موجود ہونا ثابت ہے. تو اس طرح سے جو چوتھا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ عورت کے لیے قبر پر بلا زیارت کے قصد کے جانا، وہاں سے اسے اتفاقیہ گزر رہی ہے تو سلام کر لینا اور دعا کر دینا، یہ ان احادیث کے درمیان جمع کرنے کے لیے ہے. اس طرح سے احادیث کے درمیان
کسی کو کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ مرد کے لیے قبر کی زیارت مشروع ہے لیکن عورت کے لیے مشروع نہیں ہے. وہ اتفاقیہ اگر وہاں سے گزر رہی ہے تو سلام کر سکتی ہے, دعا کر سکتی ہے. باقی جو مسئلہ آپ نے آخر میں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان قبر کہاں ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہی اسی حجرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی وہ قبر گھر کے بغل میں موجود ہے. بلکہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ پورا حجرہ قبر نہیں بنایا گیا, حجرے کا کچھ حصہ قبر بنایا گیا, باقی حصہ بچا ہوا تھا. بعد میں اس میں جو ہے حضرت ابو بکر کی قبر بنائی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی. تو حضرت عائشہ کا حجرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ملا ہوا تھا, تو ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا اگر کوئی اس سے استدلال کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ جاتی تھی, تو بھائی حضرت عائشہ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ قبر بغل ہی میں تھی.